السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں بفضل اللہ تعالی۔ 4 لیکچر ہمارے کمپلیٹ ہوئے جن میں ہم نے صحابیات کے مذہبی، سیاسی، علمی اور عملی کارنامے پڑھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابی بکر کی سیرت کو پڑھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور آج کے لیکچر میں ہم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب کی سیرت کو، ام المساکین حضرت زینب کی سیرت کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت زینب کی سیرت کو۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اور نیت یہ ہے کہ ہماری آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جتنا آپ زیادہ شیئر کریں گی تو یہ آپ کی بھی نیکی ہوگی، ہماری آواز کے ذریعے اور لوگ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو کتنی اچھی بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تم تک ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچے۔ آپ خود سیکھ رہے ہیں، اس لیکچر سے آپ مستفید ہو رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو بھی آگے پہنچائیں۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، آگے اس سے مستفید ہونا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آگے اس سے سیکھنا ان کا کام ہے، سیکھیں گے تو بہتر ہے ان کے لیے، نہ سیکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کا کام ہے نیکی کی بات کو آگے پہنچانا۔ اس لیے ہماری ویڈیو کو جو ہے نا آگے شیئر کیا کریں، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبول و منظور ہوگا۔ سب سے پہلے ہم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ان کا نام و نسب، نکاح، اسلام، ہجرت اور ان کی وفات، ان کے مناقب، یہ سب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نام و نسب۔ نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت حفصہ نام تھا، اور حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن لوئی بن فہر بن مالک۔ والدہ کا نام جو تھا وہ تھا زینب بنت معزون، جو مشہور صحابی حضرت عثمان بن معزون کی بہن تھی۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کا تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا، ان کی بیوی کا ذکر، کہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی کا نام خولہ بنت حکیم تھا۔ تو خولہ بنت حکیم کی جو نند تھی وہ حضرت عمر کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، زینب بنت مظعون۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر حقیقی بہن بھائی تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے نبی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ تو نکاح کب ہوا ہے؟ پہلا نکاح ان کا
खनीस बिन हुज़ैफ़ा से हुआ, जो कि ख़ानदान बनु सहम से थे। ये सहाबी रसूल थे। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन और अपने शोहर के साथ मुशर्रफ़ बिल इस्लाम हुई। यानी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल किया, उनकी ज़ौजा ने यानी हज़रत ज़ैनब बिन्त मज़ऊन ने, फिर हज़रत और उनके शोहर हज़रत खनीस बिन हुज़ैफ़ा ने जब इस्लाम कबूल किया तो हज़रत हफ्सा ने भी साथ में इस्लाम कबूल किया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत बौसत से 5 साल पहले हुई है। उस वक़्त कुरैश खाना काबा की तामीर कर रहा था। हिजरत और निकाह सानी यानी दूसरा निकाह, निकाह सानी का मतलब है दूसरा निकाह, शोहर के साथ मदीने को हिजरत की। ग़ज़वा बदर में हज़रत खनीस काफ़ी ज़ख्मी हो गई और वापसी आकर इन्हीं ज़ख्मों की वजह से हज़रत खनीस बिन हुज़ैफ़ा ने शहादत पाई। इद्दत के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की फ़िक्र हुई। इसी ज़माने के अंदर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनका इंतकाल हुआ। वो हज़रत उस्मान के निकाह में थी, ठीक है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास गए कि हज़रत हफ्सा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरी बेटी से निकाह करें, इस बात पे गौर व फिक्र करें। चंद दिनों बाद फिर मुलाकात की तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना इनकार कर दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मायूस होकर अबू बकर के पास गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी खामोशी इख्तियार की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुख हुआ, रंज पहुँचा। इसके बाद हज़रत उमर ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत उमर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि उमर, मैं तेरी बेटी हज़रत हफ्सा से निकाह करना चाहता। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने चूँकि इनकार कर दिया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ख्वाहिश रखते हैं तो बड़े खुश हुए। निकाह हो गया। तो जब निकाह हो गया तो हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से मिले और कहने लगे कि जब तुम मेरे पास आए थे ना हज़रत हफ्सा के निकाह के लिए, मेरा इरादा था, लेकिन मैं खामोश इसलिए रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ख्वाहिशमंद थे, तो मैंने आप सल्लम का ज़िक्र नहीं किया। मैंने इस बात को राज रखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह की जो डेट है उसके बारे में कोई भी ज़िक्र नहीं आया कि कब हुआ निकाह। आगे है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात और हज़रत हफ्सा से पैदा होने वाली औलाद। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई औलाद नहीं थी, यानी ना तो नबी सल्लम से पैदा हुई कोई भी, ना ही हज़रत खनीस बिन हुज़ैफ़ा से कोई भी औलाद उनकी नहीं थी। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हज़रत हफ्सा ने शअबान के महीने में 45 हिजरी में मदीना में वफ़ात पाई। ये अमीर मुआविया की खिलाफत का ज़माना था। मरवान ने जो इस वक़्त का मदीना का गवर्नर था, नमाज जनाजा पढ़ाई, कुछ दूर तक जनाजे को कंधा भी दिया और इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजे को कब्र तक ले गए और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने और उनके बेटों ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटों का नाम था आसम, सालिम, अब्दुल्ला और हमज़ा, इन्होंने मिलकर हज़रत हफ्सा को कब्र में उतारा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात के वक़्त अपने भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और वसीयत की कि ग़ाबा जगह में जो उनकी जायदाद थी, जिसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کی نگرانی میں دے گئے تھے، تو اس کو صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا جائے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ 45 ہجری میں ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور تھا اس وقت۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، فضل و کمال، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ معنوی یادگاریں بہت سی ہیں ان کی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حمزہ اور صفیہ بنت ابو عبید جو کہ زوجہ عبداللہ ہیں، حارث بن وہب، محمد بن ابی دواعہ، ام مبشر انصاریہ، عبداللہ بن صفوان بن امیہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثیں جو ہیں وہ 60 احادیث منقول کی گئی ہیں، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی۔ دین کے اندر بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدر اور حدیبیہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس جہنم میں زانوں کے بل گرا کر چھوڑیں گے۔ مطلب کہ وہ دین کے اندر کافی سمجھ رکھتی تھی اور مکمل قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل قرآن کی حافظہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 احادیث ان سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم کی فکر رہتی تھی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ، جن سے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی مشورے لیا کرتے تھے، ان کو چنٹی کے کاٹنے کا ایک دم آتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دم تم حضرت حفصہ کو بھی سکھا دو۔ تو اخلاق کے اندر بڑی باکمال تھی۔ حضرت ابن اسد نے ان کے اخلاق کے متعلق لکھا ہے کہ انہا صوامۃ قوامۃ، یعنی حضرت حفصہ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو قیام کرنے والی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ماتت حفصۃ رضی اللہ تعالی عنہ حتی ما تفطر، حضرت عائشہ کا انتقال کے وقت تک وہ روزہ رکھتی رہی، یعنی جب وہ فوت ہوئی ہیں اس وقت تک وہ روزہ ہی رکھتی رہی پوری زندگی۔ اختلافات سے بڑی نفرت کرتی تھی۔ جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے بھائی عمر کو اس کو فتنہ سمجھ کر خانہ نشین رہنے کا حکم دیا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تاہم تمہیں شریک رہنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انتظار ہوگا۔ دجال سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ مدینے میں ابن سیاد نامی ایک شخص تھا۔ دجال کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی تھی نا، اس میں بہت سی موجود تھی۔ اس سے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے نا ایک دن راستے میں ملاقات ہو گئی ابن سیاد سے۔ انہوں نے اس کو بہت سخت سست کہا کہ تم بڑے سست ہو۔ اس پر اس کو اس قدر وہ غصہ آیا کہ اتنا وہ پھولا کہ راستہ بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو بولی تم کو اس سے کیا غرض ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک جو ہے نا اس کا غصہ ہوگا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں ذرا تیزی رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی بات کرتے ہوئے برابر جواب بھی دے دیا کرتی تھی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برابر جواب دیتی ہو؟ کہتی ہاں ہم دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، عذاب الہی سے ڈرو، تم اس عورت کی ریس کرتی ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تم حضرت عائشہ نہیں ہو کہ اگر وہ بات کر سکتی ہے تم ایسے نہ کرو، اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی، انہوں نے کہا مجھ کو حفصہ نے نا کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو، تم حضرت صفیہ۔ پھر حضرت صفیہ سے فرمایا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا پیغمبر ہے، پیغمبر کے نکاح میں ہو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے کس بات میں فخر کر سکتی ہیں؟ ایک بار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، تو ہم آپ کی بیویاں ہیں، چچا زاد بہنیں بھی ہیں۔ حضرت صفیہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بھی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے زیادہ کیسے معزز ہو سکتی ہو، کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے باپ حضرت ہارون ہیں اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ابو بکر اور عمر کی بیٹیاں تھیں جو تقرب نبوی میں دوش بدوش تھے۔ اس بنا پر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی واقعہ تحریم جو 9 ہجری میں پیش آیا وہ اسی بات کا اتفاق تھا، اس بات کے اندر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا اتفاق تھا۔ ایک دفعہ کئی دن تک واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمول کے ساتھ زیادہ بیٹھنے لگ پڑے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں شہد آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد دیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے رش کیا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آئیں گے تو نے یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، جب میرے گھر میں آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی۔ تو مغافیر کسے کہتے ہیں؟ مغافیر کے پھولوں سے شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حضرت حفصہ کے گھر، حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم نازل کر دی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ میرے نبی آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کیوں کر انہیں حرام کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور شہد پھر سے کھانا شروع کیا۔ کبھی کبھی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ایک دوسرے میں بھی وہ رش کر لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو حضرت عائشہ کی اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ رات کے وقت تم میرے اونٹ پہ ہوگی، یعنی حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آج رات میرے اونٹ پہ تم ہوگے، تمہارے اونٹ پر میں سواری کروں گی، تاکہ مختلف مناظر دیکھنے کو آئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ جب کافی منزل طے ہو گئی نا تو حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو دیکھا کہ وہ تو حضرت حفصہ سے بات کر رہے ہیں، تو اپنے پاؤں کو ازخر بوٹی ہے، ایک گھاس ہے، ازخر گھاس کے درمیان میں لٹکا کر کہنے لگی اے اللہ کوئی بچھو یا کوئی سانپ بھیج دے جو مجھے ڈس لے، مطلب مجھے یہ پسند نہیں آ رہا
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा से बातें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन की सीरत को समझने की और अमल पैरा होने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो छोटी मोटी उनसे लग़ज़िशें हो गई हैं अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। और अब है हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, ठीक है। उम्मुल मसाकीन इनका लक़ब है। तो इनकी सीरत बहुत ही मुख्तसर है। आपका नाम ज़ैनब था, सिलसिला नस्बिये के ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन अब्दुल मन्नाफ बिन हलाल बिन आमर बिन सअसा। चूँकि फ़ुक़रा और मसाकीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, उन्हें खाना खिलाया करती थी, इसलिए उन्हें उम्मुल मसाकीन की कुनियत के साथ मशहूर किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले उनका निकाह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ था। अब्दुल्ला बिन जहश ने जंग उहद में शहादत पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से निकाह कर लिया। तो हज़रत ज़ैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में सिर्फ़ 2-3 महीने तक रही, फिर उनका इंतकाल हो गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद ये एक वाहिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी जिनकी वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी के अंदर इन्हें दफन किया। वफ़ात के वक़्त इनकी उम्र 30 साल थी। आज हमने 2 माओं का तज़किरा पढ़ा है, एक हज़रत हफ्सा और एक हज़रत ज़ैनब का। नाम ज़ैनब है और वालिद का नाम खुज़ैमा है, ठीक है। और इनको उम्मुल मसाकीन की कुनियत दी गई क्योंकि ये मस्कीनों का बड़ा ख्याल रखती थी। और इनके पहले शोहर का नाम अब्दुल्ला बिन जहश है जो कि जंग उहद में शहीद हो गए थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल इनसे निकाह कर लिया। 2-3 महीने तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही, फिर इनका इंतकाल हो गया और जन्नतुल बकी के अंदर इन्हें दफन किया गया। इनका नमाज जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई और इनकी उम्र 30 साल थी। ये थी हमारी वो माएँ जो कि उम्महातुल मोमिनीन का जिन्हें शरफ़ हासिल है। तो उनकी सीरत को हमने पढ़ा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा। और आज के लेक्चर में हमने यही 2 सहाबियात की सीरत को पढ़ना था जो कि हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।